بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر عالی قدر حضرات علماء کرام اور شہر پیٹھن کے ہمارے قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، ہماری پردہ نشیں مائیں اور بہنیں اور عزیز طلبہ و طالبات، بہت دیر سے آپ تمام حضرات مکتب روضۃ القرآن میں پڑھنے والے ننھے منھے معصوم طلبہ و طالبات کے جاندار و شاندار پروگرام کو سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اور الحمدللہ آپ حضرات نے ان بچوں اور بچیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو انعامات سے بھی نوازا، اور بار بار ماشاءاللہ انعامات کا اعلان ہوتا رہا، جس کی وجہ سے مجھے بھی کچھ نام یاد ہو گئے: مختار بھائی اوگھڑ، شفیق بھائی اوگھڑ، رفیق بھائی اوگھڑ، عقیل بھائی اوگھڑ، وسیم بھائی ٹھیکری، فرقان بھائی ٹھیکری، حبیب بھائی ٹھیکری، امجد بھائی ٹھیکری، جاوید پٹھان اور ناظم پٹھان، ماشاءاللہ حاجی عطا اللہ صاحب، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ طلبہ کو انعامات دے رہے ہیں، آپ کے اپنے بچے ہیں، آپ کے رشتہ داروں کے بچے ہیں، آپ کے پڑوسیوں کے بچے ہیں، آپ انعامات دے رہے ہیں، ان طلبہ پر محنت کرنے والے اساتذہ کے لیے کیا؟ تو الحمدللہ اخیر میں خوشی محسوس ہوئی کہ ایک صاحب کی جانب سے ماشاءاللہ اساتذہ کے لیے بھی انعامات آئے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو تو دل کھول کر انعام دیا، خوب لٹایا، اتنی تکرار کہ مجھے نام یاد ہو گئے، لیکن ان بچوں کے پیچھے محنت کس کی ہے؟ کس نے پتا پانی کیا؟ کس نے رات دن ایک کیا؟ کس نے ان بچوں کو اس لائق بنایا کہ آج اسٹیج پر کھڑے ہو کر پورے مجمع کے سامنے وہ اس طرح کا پروگرام پیش کرنے کے قابل ہوئے؟ یقیناً یہ اساتذہ کرام، یہ اس مکتب کے معلمین ہیں جنہوں نے ان بچوں پر زبردست محنت کی اور ان کو اس قابل بنایا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنا انعام آپ نے ان بچوں کو دیا ہے، اتنا ہی انعام معلمین کو بھی آنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں آپ بتائیے؟ ارے یہ انصاف کی بات ہوگی نہیں ہوگی؟ جتنے انعامات آپ نے بچوں کو دیے ہیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا ضروری ہے۔ حوصلہ افزائی کریں گے تو یہ بچے اور محنت کریں گے اور پڑھیں گے، تو کیا معلم کی حوصلہ افزائی کی ضرورت نہیں ہے تاکہ وہ اور محنت سے پڑھائے اور بچوں کو تیار کرے؟ پائی پائی کا حساب لگا کر جتنا انعام آپ نے آج بچوں کو دیا ہے، اتنا انعام سب معلمین کو دیجیے۔ ارے دیں گے نہیں دیں گے بولو؟ انشاءاللہ العزیز یہ بہت بہتر کام آپ نے کیا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، بہت خوشی ہوئی آج اس جلسے میں پہنچ کر اور طلبہ کے پروگرام کو سن کر۔ اب اتنی تاخیر ہو چکی ہے، لیکن آپ سننا چاہتے ہیں، اس لیے ہم بھی تھوڑا کچھ سنا دیں گے اور کم وقت میں کچھ زیادہ گہری بات کہنے کی کوشش کریں گے
تاکہ تھوڑے سے الفاظ میں آپ زیادہ سمجھ لیں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے ملک کے بہت بڑے عالم ربانی اور داعی اللہ اور بڑی برگزیدہ شخصیت تھے، انہوں نے ممبئی کی سرزمین پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس میں ایک تاریخی خطاب کیا تھا، اور اس میں ایک بہت اہم بات بیان فرمائی تھی۔ میں اس کو نقل کرنا چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم مسلمانوں نے، ہمارے اکابرین اور ہمارے علماء نے اس ملک میں 2 فیصلے کیے ہیں، اور وہ فیصلے انتہائی اہم ہیں، ہمارے لیے بہت عزیز ہیں۔ وہ 2 فیصلے کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر، بڑے غور و فکر کے بعد، پورے عزم اور ارادے کے ساتھ ہم مسلمانوں نے اسی ملک اور اسی سرزمین ہندوستان پر رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم بظاہر یہیں جئیں گے اور بظاہر یہیں مریں گے۔ ہمارے اس فیصلے کو ارادہ الہی کے علاوہ کوئی طاقت بدل نہیں سکتی۔ ایک ہجرت ہونی تھی، وہ 1947 میں ہو چکی، جس کو جانا تھا وہ چلے گئے، لیکن ہم نے اس ملک میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ ہمارا یہ فیصلہ کسی مجبوری اور کسی کم ہمتی کی وجہ سے نہیں تھا۔ ہم نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس ملک میں اپنے مدرسوں کو، اپنی مسجدوں کو، اپنی خانقاہوں کو، اپنی دینی دعوتی محنت کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ اس ملک کے چپے چپے پر مسلمانوں کا خون بہا ہے اور اللہ والوں کے آنسو بہے ہیں۔ یاد رکھیے، اس ملک کے چپے چپے پر مسلمانوں کا خون بہا ہے اور اللہ والوں کا آنسو بہا ہے۔ اس سرزمین کو ہم چھوڑ کر کہیں جانے والے نہیں ہیں اور کوئی دوسری ہجرت نہیں ہونے والی ہے، اس لیے کوئی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے۔ ہم یہیں جئیں گے بظاہر اور یہیں مریں گے۔ ارادہ الہی کے علاوہ، مشیت خداوندی کے علاوہ ہمارے اس فیصلے کو کوئی طاقت بدل نہیں سکتی۔ اور دوسرا فیصلہ جو ہم مسلمانوں نے اور ہمارے اکابرین اور علماء نے کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ ہم اس ملک میں اپنی دین اور شریعت کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ ہم اپنے ایمان اور عقیدے کے ساتھ، اپنی نمازوں کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ ہم اس ملک میں زندہ رہیں گے۔ شریعت کے کسی ایک نقطے سے ہم دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اسلامی تشخصات کے ساتھ رہیں گے، ہم سنتوں پر عمل پیرا رہیں گے، ہم اذانوں کے ساتھ جئیں گے، اور ہم تو یہاں تک کہ اصرار کریں گے کہ ہم نہ مسواک چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ تسبیح چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ٹخنوں سے اوپر پائجامہ پہننا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم دین اسلام کے ایک ایک حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے ساتھ اس ملک میں زندہ رہیں گے۔ کوئی ہم سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ ہم دین اور شریعت سے دستبردار ہو جائیں۔ کوئی ہم سے یہ امید اور توقع نہ رکھے کہ ہم اس ملک میں جئیں گے اور مسلم پرسنل لا کو چھوڑ کر جئیں گے۔ ہم اس ملک میں رہیں گے اور شریعت سے دستبردار ہو کر رہیں گے۔ کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے۔ یہ ہمارا دوسرا فیصلہ ہے۔ ہمارا دین دین اسلام ہوگا اور ہماری تہذیب ابراہیمی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تہذیب اور ثقافت ہمیں دے کر گئے ہیں، جو رہن سہن کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں دے کر گئے ہیں، اسی طریقے کے مطابق ہم رہیں گے۔
ہماری شادی بیاہ، ہماری موت میت، ہمارا رہن سہن، ہمارا پیرہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری بول چال، ہمارا کردار گفتار سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ یہ 2 فیصلے ہم نے کیے ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ہندوستانی مسلمانوں کو اس بات کی دعوت دی کہ دیکھو یہ 2 اہم فیصلے تمہارے اکابرین نے، تمہارے علماء نے، تمہارے بزرگوں نے کیا ہے، اب تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اور اس ملک میں تمہاری عزت، تمہاری سربلندی، تمہاری سرخروئی اسی میں وابستہ ہے کہ ان دونوں فیصلوں کے سامنے تم سر تسلیم خم کرو، اس لیے کہ یہ فیصلہ عین شریعت کی منشا کے مطابق ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا مطالبہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم دین اسلام پر جیو اور تم دین اسلام پر مرو۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو یہ فیصلے تو ہمارے علماء نے کیا ہے، ہمارے اکابرین نے کیا ہے، لیکن آپ بیدار لوگ ہیں، آپ سمجھدار لوگ ہیں، ملک کے حالات سے آپ واقف ہیں، آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ باطل طاقتوں نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے، باطل طاقتوں نے بھی فیصلہ کیا ہے، اور باطل طاقتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس ملک میں ان کی دین و شریعت پر عمل پیرا ہونے نہیں دیں گے۔ باطل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کے بچوں کو مرتد کر دیں گے، ہم مسلمانوں کے بچوں سے ان کے دین اور ایمان کو سلب کر لیں گے، چھین لیں گے۔ یہ ان کا منصوبہ ہے، یہ ان کی پلاننگ ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ وہ اس ملک کو اسپین بنا دینا چاہتے ہیں۔ ان کی منشا یہ ہے کہ مسلمان اس ملک میں رہیں، لیکن وہ صرف نام کے مسلمان ہو، ان کی تہذیب و ثقافت ہندوستانی ہو، وہ ان کا طور طریقہ، ان کی شادی بیاہ، ان کی موت میت، یہ سب بھارتی سنسکرتی کے مطابق ہو، اور بھارتی سنسکرتی کے مطابق مطلب ہوتا ہے مشرکانہ تہذیب و ثقافت جو اس ملک کا ہمیشہ سے شیوا رہا ہے۔ یہ ان کا فیصلہ ہے، اور ہاں ایک فیصلہ ہمارے اکابرین کا ہے۔ اب آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ آپ کس کے فیصلے کو مانیں گے؟ ہمارے علماء کے فیصلے کو مانیں گے، یا باطل طاقتوں کے فیصلے کا اعلی کار بن جائیں گے؟ یہ آپ کو طے کرنا ہے، یہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو طے کرنا ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کو طے کرنا ہے۔ ملک کے حالات تو اس رخ پر جا رہے ہیں کہ آئندہ شاید اللہ نہ کرے خاکم بدہن، اس طرح جو ہم بیٹھ کر کھلے عام دین کی باتیں کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا نظم کیے ہوئے ہیں، آئندہ اللہ نہ کرے کہ یہ موقع بھی ہم کو حاصل نہیں ہو سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پارلیمنٹ کے اندر قوانین بن رہے ہیں، عدالتوں سے فیصلے صادر ہو رہے ہیں۔ کیسے؟ ایسے جو براہ راست ہمارے پرسنل لا میں مداخلت کرتے ہیں، جس کی زد براہ راست ہماری شریعت مطہرہ پر پڑ رہی ہے، اور ملک کی آزادی کے 75 سال کے بعد اس وقت پہلی مرتبہ ایک ایسی تعلیمی پالیسی بنی ہے جس سے زیادہ خطرناک اور زہر آلود پالیسی اس 75 سال میں بھی کبھی نہیں بنی تھی، جس کو نیو ایجوکیشن پالیسی کے نام پر منظور کیا گیا، اور اب اس کا امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے۔ یہ نیو ایجوکیشن پالیسی کیا ہے؟ ہمارے تعلیم یافتہ حضرات، ہمارے ٹیچرز اور عام مسلمان بھی کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ نیو ایجوکیشن پالیسی صرف 5+3+4 پیٹرن کا نام ہے،
اور KG پہلے نہیں تھی، اب KG بھی جو ہے شامل ہو جائے گی، اور 10ویں بورڈ کا امتحان پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہوگا۔ صرف انہی چینجنگ اور تبدیلیوں کا نام نیو ایجوکیشن پالیسی ہے۔ اگر یہ ہماری سوچ ہے تو نادانی ہے، یہ ہماری کم فہمی ہے ہماری، اس لیے کہ نیو ایجوکیشن پالیسی کا پورا خلاصہ اور لب لباب ہے تعلیمی نظام کا بھارتی سنسکرتی کرن۔ بھارتی سنسکرتی کرن یعنی بھارت کی قدیم تہذیب و ثقافت کا رنگ پورے تعلیمی نظام پر قائم کر دینا، یہ ان کا اصل منصوبہ ہے۔ اور جو قدیم بھارتی تہذیب و ثقافت ہے، یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ وہ مشرکانہ تہذیب و ثقافت ہے، وہ دیومالائی تہذیب و ثقافت ہے، جس کا دین ابراہیمی سے اور دین اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ اور تعلق نہیں۔ اس نیو ایجوکیشن پالیسی کے اندر اس طرح کے نظام قائم کیا گیا ہے کہ اسلامی تاریخ کو، مغل ہسٹری کو سلیبس سے حذف کر دیا گیا ہے، گیتا اور رامائن کو اس میں شامل کر دیا گیا ہے، اور پریکٹیکلی ایسے بہت سارے کام اب اسکولوں کے اندر کروائے جا رہے ہیں اور کروائے جائیں گے کہ جس کے نتیجے میں ہمارے بچوں پر مشرکانہ عقائد کا ایسا اثر قائم ہو جائے گا کہ ارتداد کی دروازے ان کے لیے کھل جائیں گے، اور اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ ہم اور آپ آئے دن خبریں سنتے ہیں اپنے علاقے کی، قرب و جوار کے علاقے کی، اور پورے ملک کے حالات یہی ہیں کہ اسکولوں اور کالجز میں پڑھنے والے ہمارے نوجوان طلبہ و طالبات کے ایمان اور عقیدے اب محفوظ نہیں ہیں، اور مختلف جھانسے میں پھانس کر ان کا مذہب تبدیل کرایا جا رہا ہے، ان کو مرتد بنایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے بڑا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے۔ ایسی منظم سازشیں جب ہو رہی ہوں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں اپنی اولاد کی ایمان و عقیدے کی کتنی فکر کرنی ہوگی؟ اسکولوں اور کالجز میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں اور لڑکوں اور لڑکیوں اور نوجوانوں کی دینی تعلیم کے لیے ہمیں کتنا فکر مند ہونا پڑے گا، اس لیے کہ اولاد کی دینی و اسلامی تربیت تو ہماری ذمہ داری ہے، والدین کا فریضہ ہے۔ جس طرح ایک بالغ مسلمان مرد اور عورت پر نماز فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہے، اور صاحب نصاب ہو تو سالانہ زکوٰۃ فرض ہے، صاحب استطاعت ہو تو حج بیت اللہ فرض ہے، بالکل اسی طرح جو صاحب اولاد ہیں ان کو اپنی اولاد کی دینی و اسلامی تربیت کرنا ان کا فرض عین ہے۔ اگر اپنی اولاد کی دینی تربیت کی طرف سے غفلت برتیں گے اور بچپن میں ان کی صحیح تربیت کر کے ایمان اور عقیدہ ان کے دلوں کے اندر نہیں بٹھائیں گے، دین اسلام کا انہیں پابند نہیں بنائیں گے، نمازوں کی انہیں عادت نہیں ڈالیں گے، قرآن اور ذکر اللہ کا اہتمام ان سے نہیں کروائیں گے، کفر اور شرک کی نفرت اور قباحت ان کے دلوں میں نہیں بٹھائیں گے، تو آگے چل کر اگر یہ بچے گمراہ ہوئے، یہ نوجوان مرتد ہوئے، تو اس کا وبال والدین پر ضرور آئے گا۔ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہ فریضہ ہے۔ اس لیے ملک کے ان موجودہ حالات میں ہم مسلمانوں کے کرنے کا ایک بہت بڑا کام یہ ہے کہ اپنے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی فکر کریں، اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کریں، اس لیے کہ یہ وہ ذمہ داری ہے جو اللہ نے تمام ماں باپ پر ڈالی ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ انبیاء کرام بھی اس کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے۔ وہ ہستیاں جن کو اللہ نے دنیا کے اندر نبی بنا کر بھیجا، ان سے زیادہ مقدس کوئی ہستیاں نہیں ہیں، اور ان کے گھرانے سے زیادہ مقدس کوئی گھرانہ نہیں ہے، ان کے گھرانے سے زیادہ دیندار کوئی گھرانہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود انبیاء کرام بھی اپنی بچوں اور اپنی اولاد کی دینی تعلیم کے لیے، ان کے ایمان و عقیدے کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعات بیان کیے کہ یہ بڑے بڑے پیغمبر بھی اپنی اولاد کو اکٹھا کر کے، جمع کر کے ان کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور ان سب کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ ہمارے مرنے سے پہلے پہلے ہمیں یہ اطمینان ہو جائے کہ ہماری اولاد دین اسلام پر قائم رہے گی،
ہمارے مرنے سے پہلے پہلے ہمیں یہ اطمینان ہو جائے کہ ہماری اولاد دین پر قائم رہے گی۔ ہر ماں باپ کی یہ فکر ہونی چاہیے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ بچپن ہی سے اپنے بچوں کے دلوں میں کفر اور شرک کی، غیر اللہ کی پرستش کی ایسی نفرت اور قباحت بٹھا دو کہ یہ بچے کفر اور شرک کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ متاثر ہونا تو بہت دور کی بات ہے، آج قدم قدم پر کفر و شرک کے مظاہر ہیں، غیر اللہ کی پرستش ہو رہی ہے، ایمان اور عقیدے پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ہم کو بہت بیدار رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ کب ہمارے نوجوانوں کا ایمان سلب ہو جائے گا، کب ہمارے بچوں کا ایمان سلب ہو جائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تو پیشن گوئی کی تھی کہ نیک اعمال کی طرف، اچھے کاموں کی طرف تیزی سے لپکو، آج تمہیں موقع مل رہا ہے، ورنہ یاد رکھو کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کے مانند رونما ہوں گے، اندھیری رات کے ٹکڑوں کے مانند فتنے رونما ہوں گے، اور وہ فتنے اتنے خطرناک ہوں گے، اتنے خطرناک ہوں گے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، انسان صبح صبح مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور شام کو اگر مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ نہ جانے کہاں اپنی پیشانی جا کر ٹیک دے گا، نہ جانے کہاں جا کر اپنا ہاتھ جوڑ دے گا، اور نہ جانے کہاں جا کر مالا چڑھا دے گا، اور کہاں جا کر نہ جانے کوئی مشرکانہ رسم ادا کر دے گا، صرف مذہبی رواداری دکھانے کے لیے، صرف کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ اس طرح کا عمل انجام دے دے گا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایمان اس کے دل سے رخصت ہو جائے گا، وہ کفر اور شرک کے دائرے میں داخل ہو جائے گا۔ کفر اور شرک سے کوئی مصالحت اور کوئی کمپرمائز ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہم کو اور اپنے بچوں کو دین اسلام پر ہر قیمت پر قائم رہنا ہے۔ ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اس ملک میں ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، ہم بے روزگار رہ سکتے ہیں، ہم بغیر ڈیولپمنٹ کے رہ سکتے ہیں، ہم بغیر دیگر سہولیات اور فیسلٹیز کے رہ سکتے ہیں، لیکن بغیر دین اور شریعت کے نہیں رہ سکتے، بغیر دین اور شریعت کے نہیں رہ سکتے۔ ہماری آخرت کا مسئلہ ہے، ایک لازوال زندگی کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم بے دینی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کفر و شرک کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو وہ ہمیشہ ہمیش کی جو زندگی ہوگی اس میں ہم ناکام و نامراد ہوں گے۔ یہ زندگی تو عارضی ہے، یہ زندگی تو وقتی ہے، چند سالہ ہیں، 50 60 70 80 سال کتنا آدمی جیے گا، لیکن اس کے بعد آخرت کی جو زندگی شروع ہوگی وہ لازوال زندگی ہوگی، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہوگی۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس عارضی زندگی کی راحتوں پر اس ابدی زندگی کی راحتوں کو ہم ترجیح دیں، آخرت کو مد نظر رکھیں۔ ہمارے سامنے آخرت ہے، دنیا کے اندر مشقتیں اور تکلیفیں آتی رہے گی، اور مسلمانوں پر کچھ کم تکلیفیں نہیں آئی ہیں۔ آج ملک کے حالات کا ہم رونا روتے ہیں، ملک کے حالات کا ہم رونا روتے ہیں کہ مسلمانوں پر اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، لیکن آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کی پوری مکی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایک لمحے کے لیے آپ کو چین نہیں ملا ہے۔ کیسے کیسے ستایا گیا، کیسے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، فاقے پر فاقہ کرنے کی نوبت آئی، پیٹ پر پتھر باندھے، جسم پر زخم سہے، سب کچھ ہوا، لیکن کلمہ توحید کو نہیں چھوڑا، دین اسلام کو نہیں چھوڑا۔ یہی چیز ہمارے لیے بھی قابل تقلید اور قابل عمل ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کچھ ہو جائے، دین اور شریعت کو ہمیں نہیں چھوڑنا ہے، اسی پر ہمیں عمل پیرا رہنا ہے، اور ہمارے بچوں کو بھی اسی کی تلقین کرنا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بڑی تکلیف ہوتی ہے
بہت کوفت ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پروگرامات ہوتے ہیں، اور مقررین بھی آ کر اپنی تقریریں کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی دینی دعوتی تقریریں کرتے ہیں، لیکن ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم گھنٹوں بھی اگر سنیں تو ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہماری عملی زندگی میں کوئی چینجنگ نہیں آتی۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا المیہ ہے، ورنہ اتنے جلسے ہوئے، اتنے پروگرامات ہوئے، اتنی تقریریں ہوئی ہیں کہ اگر ان میں صرف 10% بھی مسلمان عمل کر لیے ہوتے تو آج مسلمانوں کی حالت کچھ اور ہی ہوتی۔ اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے، باطل کو عروج ہوتا ہے اور باطل کو طاقت ملتی ہے مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے۔ ہم دین میں کمزور ہوں گے، اللہ ہم پر غیروں کو مسلط کریں گے، اور ہم دینی اعتبار سے مضبوط ہوں گے تو اللہ فرماتے ہیں لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اگر تم راہ راست پر ہو، اگر تم دین اسلام پر قائم ہو تو جو گمراہ ہیں، جو کافر و مشرک ہے، وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کچھ بگاڑ نہیں۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت والے راستے پر ہو، دین اسلام پر قائم ہو تو کوئی کچھ تمہارا بگاڑ نہیں سکتا۔ لیکن آج جو ہمارا سب بگاڑا جا رہا ہے اور ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں، ان سب کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین اسلام سے کٹ چکے۔ ہم سب اپنا جائزہ لے لیں، ہماری زندگیوں میں کتنا دین ہے، ہم کتنے وقت کی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ابھی مغرب بعد سے جلسہ سن رہے ہیں یہاں بیٹھ کر، اور اب جلسے کے بعد عشاء کی نماز ہونی ہے نا بھی، جلسے کے بعد عشاء کی نماز ہونی ہے۔ کتنے لوگ اس نماز میں شریک رہیں گے، وہ عشاء کی نماز ادا کریں گے؟ میں کہتا ہوں کہ جتنے لوگ عشاء کی نماز ادا کریں گے وہ ہیں کہ جنہوں نے اس جلسے سے فائدہ اٹھایا، اور جو اس جلسے کے اختتام کے بعد بس اپنا دامن جھاڑے اور اپنے گھروں کا انہوں نے راستہ اپنا لیا تو سمجھ لیے کہ اس جلسے سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اتنے بڑے جلسے کے بعد آپ ایک نماز ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ دیر رات تک جلسہ چلتا ہے اور اس کے بعد عشاء کی نماز بھی پڑھنے کے لیے ہم روادار نہیں ہیں۔ کیسے مسلمان سرخرو اور سربلند ہوں گے؟ ایک سنت چھوٹ گئی صحابہ کرام کی، صرف مسواک کرنے کی سنت چھوٹ گئی، دشمن غالب آ گئے۔ صحابہ کرام کو تشویش ہوگی کہ اللہ کی مدد ہماری طرف سے ہٹی کیسے؟ جب بہت غور کیا، جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ مسواک کی ایک سنت ہم سب سے اجتماعی طور پر چھوٹ گئی ہے، جس کے نتیجے میں دشمن جو ہے وہ غالب آ گئے ہیں۔ اس سنت کو زندہ کیا، اللہ نے دوبارہ غلبہ عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کرو گے، اللہ کے دین سے بے پرواہ ہو جاؤ گے، اللہ کو تمہاری کوئی نہیں پڑی، اللہ کی مدد اور نصرت تم سے ہٹ جائے گی، پھر سب تمہارے اوپر شیر ہو جائیں گے، پھر سب تم پر حاوی ہو جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں سب سے پہلے اپنا رشتہ دین اسلام سے مضبوط کرو۔ میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اپنے اندر تبدیلی لاؤ۔ آپ ماشاءاللہ ایک اچھا ذہن رکھے ہیں کہ آپ نے مکتب کے جلسے میں زبردست تعاون کیا، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی اور مکتب کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے آپ لگے ہوئے ہیں، دینی اور اسلامی حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے اتنی دیر تک آپ بیٹھ کر تقریر سن رہے ہیں۔ لیکن اس جلسے میں اگر آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اب تک میں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا تھا، اب سے کروں گا، اگر آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا تو اس جلسے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آج آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ میں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزاروں گا، اگر آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا تو اس جلسے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں اگر یہ فیصلہ نہ کریں تو اس جلسے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سن سن کر حجت تمام ہوگی اور اللہ کے ہاں پھر ہم جواب نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ حالات بدلیں، آپ کے اپنے حالات بدلیں، گھر کے حالات بدلیں، شہر کے حالات بدلیں، ملک کے حالات بدلیں، تو سب سے پہلے آپ کو اپنے حالات کو بدلنا ہوگا،
اپنا ہر عمل شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، موت میت کی تقریبات ہو، خوشی اور غمی کا موقع ہو، تجارت ہو، کاروبار ہو، لین دین ہو، سب کچھ شریعت کے سانچے میں ڈھالو. علماء سے پوچھ کر کرو، مفتیان کرام سے مسئلہ معلوم کر کے کرو. یہ بے دینی والی زندگی تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں لائے گی. اور اپنی اولاد کی تربیت کرو، ورنہ یہ اولاد ہاتھ سے نکل جائے گی. ملک کے حالات اسی رخ پر جا رہے ہیں، اور اس میں ہماری ماؤں اور بہنوں کا بھی بڑا کردار ہے. ہماری مائیں بہنیں، ہماری خواتین زیادہ گھروں میں ہوتی ہیں اور بچے زیادہ تر ان کے پاس ہوتے ہیں. اس لیے وہ سب سے زیادہ اس بات کی فکر کریں کہ بچے پابندی سے مکتب میں جا رہے ہوں، مکتب میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہو، سکھایا جا رہا ہو، گھروں میں اس پر عمل ہونا چاہیے، پریکٹس ہونا چاہیے. ورنہ ایک ٹریجڈی اور ایک المیہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ابھی 20 سال سے 25 سال سے مکتب کے جلسوں میں ہم لوگ شرکت کر رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنے اچھے انداز میں انہوں نے سب مسنون دعائیں سنا دی، احادیث سنا دی، سب کچھ انہوں نے اچھی طرح یاد کر لیا ہے. لیکن ماں باپ اتنے ظالم ہیں کہ ان بچوں کو گھر میں مشق نہیں کراتے. یہ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، سونے کے بعد کی دعا، یہ سب یاد کرا دیا معلمین نے. اب کھانا اس کو گھر پر ہے، سونا اس کو گھر پر ہے، تو دعائیں مسجد میں پڑھے گا، مدرسے میں پڑھے گا، یا گھر پہ پڑھنا چاہیے؟ گھروں پہ ان دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے. ان کے ماں باپ ان کو یاد دلائیں کہ بیٹے تم جو دعا سیکھ کر آئے ہو، تم نے اس کو پڑھا کہ نہیں پڑھا. کھانے سے پہلے یاد دلائیں، کھانے کے بعد یاد دلائیں، سونے سے پہلے، سو کر اٹھنے کے بعد، بیت الخلاء جاتے وقت بیت الخلاء. یہ سارے اوقات پر جو مسنون دعائیں مکتب میں سکھا دی گئی ہیں، یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کو یاد دلا کے اس پر عمل پیرا کروائیں. ورنہ ہم نے یہ دیکھا ہے اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے کہ بچپن میں 8-10 سال کی عمر میں یہ بچے خوب اچھا پروگرام پیش کرتے ہیں، اور جب جوان ہو جاتے ہیں تو گٹکا کھاتے پھرتے ہیں، تمباکو کھاتے پھرتے ہیں، نہ نماز کا پتہ ہے نہ دینی زندگی کا پتہ ہے. تو یہ علماء کی محنت کو برباد کس نے کیا؟ آپ نے گھر میں ماحول کیوں نہیں دیا؟ جو کچھ سیکھا ہے اس کو آپ نے اپنے گھر میں پریکٹس کیوں نہیں کروائی؟ پریکٹس کروائیے. اور میں اپنے ان بچوں کو کہوں گا، بیٹے جو دعائیں تم نے یاد کی ہے نا، ان دعاؤں کو گھروں کے اندر پڑھیے، اور ذرا زور سے پڑھیے. جب کھانے کا وقت آئے تو بسم اللہ وعلا برکت اللہ زور سے پڑھیے، تاکہ امی جان بھی پڑھ لے، ابو جان بھی پڑھ لے، وہ بھائی جو بھول گئے وہ بھی پڑھ لے. کھانے کے بعد کی دعا زور سے پڑھیے تاکہ وہ گھر والے سب پڑھ لے. اور بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے ذرا زور سے دعا پڑھیے. زور سے دعا پڑھنا یہ کوئی مسنون نہیں ہے، لیکن گھر کے اندر ماحول بنانے کے لیے آپ یہ عمل کیجئے کہ جو مدرسے میں سکھایا جا رہا ہے چیخ چیخ کر گھر کے اندر جا کے پڑھیے، چلا چلا کے پڑھیے. تو کیا ہوگا؟ امی کو بھی یاد ہو جائے گا، ابو کو بھی یاد ہو جائے گا، بھائی کو بھی یاد ہو جائے گا، اور ایک گھر کے اندر ماحول بنے گا. تو گھر کے اندر ماحول بنائیے. یہاں بچے اچھی تعلیم و تربیت لے کر جا رہے ہیں، اور گھر کے اندر ماں باپ کا جھگڑا سن رہے ہیں، گھر کے اندر جو ہے وہ ٹی وی کی آوازیں سن رہے ہیں، گانے کی آوازیں سن رہے ہیں، زور زور سے موبائل پر کچھ بج رہا ہے وہ سن رہے ہیں، آپس کی گالی گلوچ سن رہے ہیں. ان بچوں کے ذہنوں پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا اثر پڑے گا؟ اور حلال کمائی گھر کے اندر نہیں آ رہی ہے، حرام کمائی گھر کے اندر آ رہی ہے، مشتبہ کمائی گھر کے اندر آ رہی ہے. ان بچوں کی کیسے دینی و اسلامی تربیت ہوگی؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ہمارے 25 سال سے الحمدللہ مکاتب کی زبردست محنت ہو رہی ہے. اس کے بڑے اچھے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں. پہلے کے مقابلے میں حالات بہت بدل چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جس بڑے پیمانے پر تبدیلی آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی ہے. یہ بچپن میں اتنے اچھے دیندار نظر آ رہے ہیں، اس میں سے جو مدرسوں میں چلے گئے وہ تو بچ گئے، اور جو مدرسوں میں نہیں گئے تو پھر اللہ کی پناہ وہ آوارہ گردی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کی بڑی تعداد. اور پھر ان کا جو بچپن کا سکھایا ہوا وہ سب کچھ ضائع اور اکارت چلا جاتا ہے. اس کی تنہا وجہ یہ ہے کہ گھر کے اندر ان کو ماحول نہیں مل رہا ہے، محلے کے اندر ماحول نہیں مل رہا ہے. محلے کے اندر ہمارے یہ نوجوان ادھر کھڑے ہوئے ہیں، ادھر جھنڈ بڑھا کے کھڑے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تمباکو کھا رہے ہیں، وہاں سگریٹ پی رہے ہیں، وہاں تھوک رہے ہیں.
گالی گلوچ کر رہے ہیں، اس کا اثر ہماری نسلوں پر پڑتا ہے، گلیوں سے گزرنے والے بچوں پر پڑتا ہے۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے گالیاں کہاں سے سیکھتے ہیں، ان کے زبانوں پر گالیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ سڑکوں پر، چوراہوں پر، محلوں میں جو ہمارے نوجوان بڑی عمر کے لوگ آپس میں بات چیت کرتے کرتے دھڑلے سے گالیاں دے دیتے ہیں، ان کا تکیہ کلام بن گئی، ان کے کانوں سے ٹکراتا ہے، یہ سیکھ کر آتے ہیں، پھر ان کی زبان پر بھی وہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم جو ہے یہ بری عادتوں کو گویا اپنی نسلوں میں منتقل کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم کو بھی محتاط ہونا چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں کو اپنے اندر ایک عزم اور ارادہ یہ پیدا کرنا چاہیے کہ نہیں، ہم کو بھی دینی سانچے میں ڈھلنا ہے، اسی میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے، اسی میں ہماری آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، آج کے اس جلسے سے اگر آپ یہی پیغام لے کر جائیں کہ ہم کو اس ملک کے اندر دین اسلام کے ساتھ زندہ رہنا ہے، یہی رہیں گے، کہیں جانے والے نہیں ہیں، کسی سے ڈرنے والے بھی نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ خطرناک حالات آ چکے ہیں مسلمانوں پہ، ایسے حالات آئے کہ مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہی ہیں، دریائے دجلہ سرخ ہو گیا ہے مسلمانوں کے خون سے، مسلمانوں کی لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں بغداد کی سرزمین پر، اور اتنے انبار لگے ہوئے ہیں کہ ان کے لاشوں کی سڑن جو ہے وہ 50 کلومیٹر دور تک جا رہی تھی۔ ایسے حالات آ چکے ہیں، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب شاید اسلام مٹ جائے گا، اب شاید مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے دین اسلام کا چراغ بجھا دیں گے، گل کر دیں گے، ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ دین اسلام کے چراغ کو ہمیشہ روشن رکھے گا۔ تو اسلام قائم اور دائم رہے گا، اور مسلمان اسلام سے وابستہ رہیں گے تو وہ بھی قائم اور دائم رہیں گے، اور اسلام کو چھوڑ دیں گے تو کس جگہ جا کے تباہ و برباد ہوں گے، اللہ کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں نے جو پڑھی تھی اس کا بھی ترجمہ کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت سے فرمایا تھا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ تمہارے بچے جب 7 سال کی عمر کے ہو جائیں ان کو نماز کا پابند بناؤ۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب وہ 10 سالوں کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو۔ 10 سال کا ہمارا بچہ اور بچی نماز کا پابند ہونا چاہیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ماں باپ سے آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو 7 سال کی عمر سے نماز کا عادی بنانا شروع کرو، اور پھر 8، 9، 10 ان 3 سالوں میں، ان 3 سالوں کے اندر اتنی مشق ہو جائے کہ بچہ نماز کا پابند ہو جائے، اتنا کہ پھر اس کی نماز نہ چھوٹے۔ تو اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کریں، اس میں ہماری ماؤں اور بہنوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اپنے بچے کے ایمان اور عقیدے کو بنانے کے لیے کتنا بہترین نظم کیا تھا کہ جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو ان سے کہتی تھی کہ بیٹا 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ کھلائیں گے۔ اور جب وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تو ماں کہتی جاؤ دیکھو الماری میں، طاقچے میں اللہ نے کھانا دیا ہوگا، تم نے کھانا مانگا اللہ نے دیا ہوگا۔ اب وہ جا کر دیکھتے تو کھانا رکھا ہوا ہوتا، ماں چپکے سے لا کے طاقچے میں کھانا رکھ دیا کرتی تھی، بچے کو بتاتی نہیں تھی، کہتی تھی اللہ سے مانگو اللہ تمہیں دے گا۔ اب یہ روزانہ کی ترتیب ہو گئی۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے بچے تھے، مکتب اور مدرسے سے آتے، بھوک لگی ہوئی ہوتی، ماں کہتی کہ نا 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مانگو اللہ دیں گے، میں کہاں سے کھانا دوں گی؟ اور وہ نماز پڑھتے اور کھانا مل جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ماں کسی کام سے باہر چلی گئی اور وقت پر واپس نہیں آ سکی، کھانا نہ بنایا نہ طاقچے میں رکھا۔ ادھر نظام الدین اولیاء مکتب سے، مدرسے سے واپس آئے، اپنے معمول کے مطابق 2 رکعت نماز پڑھی، کھانا مل گیا، کھا لیا۔ والدہ گھبراہٹ کے مارے پریشانی کے عالم میں دوڑتی ہوئی آئی اور پوچھا بیٹے تم نے کھانا کھایا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں امی جان میں نے کھانا کھا لیا۔ تو والدہ نے کہا کہ ارے کہاں سے کھانا ملا؟
تو انہوں نے کہا کہ امی جان آج آپ کیسا سوال کر رہی ہیں؟ جو اللہ مجھے روزانہ کھلاتا تھا اسی اللہ نے مجھے آج بھی کھلایا ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی والدہ سجدے میں گر گئی، اللہ کے سامنے رونے لگی کہ میرے اللہ، میں نے اپنے بیٹے کا ایمان بنا دیا ہے، اے اللہ اب آپ اس کے ایمان کو سلامت رکھیے۔ دنیا نے دیکھا کہ جب ماں نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی تو کتنا فیض پہنچا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے۔ تو مائیں جب اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرتی ہیں تو ان ماؤں کی گود میں معین الدین چشتی اجمیری پیدا ہوتے ہیں، نظام الدین اولیاء پیدا ہوتے ہیں، قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہوتے ہیں، اور اس آخری دور میں مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے، جن کے ہاتھوں میں کعبۃ اللہ کی چابی دے دی گئی، جن کے سامنے عرب بادشاہ جو ہیں وہ گھوما کرتے تھے، چکر لگایا کرتے تھے، اور ان کی سامنے حاضری کو اپنی سعادت سمجھا کرتے تھے۔ وہ مفکر اسلام کی تربیت ان کی والدہ نے کی تھی، اور وہ والدہ کیا کہتی تھی؟ وہ کہتی تھی کہ میرے بیٹے، میری ایک ہی اولاد ہے، لیکن میں اپنی ایک اولاد سے یہ چاہتی ہوں کہ وہ 100 اولاد کی تمناؤں اور توقعات کو پورا کرے۔ تم اکیلے اتنا کام کرو کہ جتنا 100 لوگ کام کرتے ہیں، اور اس کے لیے ان کی والدہ خوب دعائیں کرتی تھی۔ یاد رکھیے، یہ میں اپنی ماں اور بہنوں کو بتلا رہا ہوں، اپنی اولاد کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ بہت اثر رکھتا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کی والدہ ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے بچے سے خوب دین کا کام لیجئے، خوب دین کا کام لیجئے۔ اب مولانا علی میاں بڑے بھی ہو گئے اور اچھا خاصا ان کے ذریعے سے دنیا میں کام بھی ہو رہا، اس کے بعد بھی بڑھاپے میں بھی مولانا علی میاں کی والدہ دعائیں کر رہی، اور دعائیں ایسی ویسی نہیں، ایک دم بے تحاشا رو رہی ہیں، بے قرار ہے، خوب دعائیں کر رہی ہیں۔ تو مولانا علی میاں کی بہن نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان، آپ علی بھیا کے لیے کتنی دعا کریں گے؟ کتنی دعا کریں گے؟ کیا چاہتی ہیں آپ؟ کیا آپ چاہتی ہیں کہ علی میاں نبی بن جائیں؟ اتنی دعا کر رہی ہیں آپ؟ تو مولانا علی میاں کی والدہ نے کہا کہ بیٹی، کیا مجھے نہیں معلوم کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ میرے علی کے ہاتھوں پر لوگ جوک در جوک اسلام قبول کریں۔ یہ میری تمنا ہے، یہ میری تڑپ ہے۔ دیکھیے ان ماؤں کی تمنائیں کیا ہوا کرتی تھی۔ ان ماؤں کی تمنا یہ ہوا کرتی تھی کہ میرا بیٹا عالم بنے، داعی بنے، شریعت کا ترجمان بنے، اس سے دین کا خوب کام ہو۔ اور آج ہماری مائیں کیا چاہتی ہیں؟ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، خوب پیسہ کمانے والا بن جائے، تاکہ ہمارے بڑھاپے میں راحت ہو، ہم کو کوئی بڑی بیماری لگ جائے تو اس کا علاج ہو، ہمارا بیٹا پیسے والا بن جائے۔ یہ نیتیں فاسد ہو گئی ہیں، یہ نیتیں بگڑ گئی ہیں، جس کی وجہ سے اب تو تربیت کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنی اولاد سے متعلق اپنی نیتیں بھی درست کر لو۔ تم ان کو دین کا بناؤ گے تو وہ تمہارے بھی بنیں گے، اور تم صرف ان کو اپنا بناؤ گے تو وہ کبھی تمہارے نہیں بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کی محنتوں اور کاوشوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ روضۃ القرآن اس مکتب کے معلمین کو، ذمہ داران کو، مسجد کے متولیوں کو اللہ خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس ادارے کو، مکتب کو اللہ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور میں نے جو بات کہی ہے کہ اس جلسے سے آپ اپنے اندر کچھ تبدیلی لانے کا عزم اور ارادہ کریں گے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایسا عزم اور ارادہ ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔